بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور جزیرے کے دوسرے باشندے ابھی ان سے محفوظ تھے۔ اگر وہ دھماکے مزید کرتا رہتا تو ان درندوں سے صرف میرے ساتھیوں ہی کو نہیں بلکہ انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اپالو نادانی نہیں کرے گا کیونکہ اسے اس جزیرے میں رہنا تھا، یہاں کے باشندوں کی حمایت حاصل کرنا تھی۔ انہیں دہشت میں مبتلا کر کے وہ انہیں اپنی حمایت پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے وقت مجھے غنودگی کا احساس ہوا۔ اونگنے کے طور پر ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں نے آلا بی بی سے کہا، میں صرف 15 منٹ کے لیے نیند پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ 15 منٹ میں کیا ہوتا ہے، تم 1 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، ہماری فکر نہ کرو، میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گی۔ ویسے اب ہم سب کے پاس ہتھیار ہیں، اتنی دیر تک غیر حاضری رہ کر میں مطمئن نہیں رہ سکتا۔ تم ذرا حالات پر غور کرو، جزیرے کے تمام لوگ اپالو سے ڈرتے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اہم حصوں میں مثلاً جہاں تم لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے لیے ایندھن مل سکتا ہے وہاں اپالو کے آدمی چھائے ہوئے ہوں گے۔ یوگو ہنٹر نے جہاں گولہ بارود اور ہتھیاروں کا سٹاک رکھا ہے وہاں بھی اپالو کا قبضہ ہوگا۔ وہ ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، چاروں طرف سے تم لوگوں کو گھیر سکتا ہے۔ اس کوشش یہی ہوگی کہ تم میں سے کوئی جزیرے سے باہر نہ نکل سکے اور ایک ایک کر کے یہیں ختم ہو جائے۔ آلا بی بی نے کہا، میں چاہوں تو ٹرانسمیٹر کے ذریعے باہر سے کسی کو بلا سکتی ہوں، ہماری مدد کے لیے سب ہی دوڑے چلے آئیں گے۔ بس ایک قباحت ہے، ہمارے یہودی دوست نما دشمن اور دوسری خطرناک تنظیموں کے لوگ جو ہماری مدد کے لیے آئیں گے وہ مجھے اور سجاد کو اپنے ساتھ ضرور لے جانا چاہیں گے، کسی نہ کسی طرح ہمیں دوستانہ حراست میں رکھیں گے، جبکہ ہم یہاں سے تنہا جانا چاہتے ہیں اور سیدھے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم باہر سے ابھی امداد طلب نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں تمہیں اطمینان دلاتی ہوں، تم 1 گھنٹے کے لیے اپنی نیند پوری کر لو۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ آدھے گھنٹے تک اطمینان اور سکون سے سوتا رہوں، اس دوران میں کوئی مداخلت ہو تو آنکھ کھل جائے۔ میں 1 گھنٹے تک وہاں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے آدھے گھنٹے کا وقت مقرر کیا تھا سونے جاگنے کے لیے۔ یہ طریقہ بھی مناسب تھا، حالات کے مطابق مصروفیات کی زیادتی کے باعث میں کبھی 15 منٹ، کبھی آدھے گھنٹے اور کبھی پون گھنٹے کے لیے اپنے دماغ کو سلا دیتا۔ نیند کے دوران میں تمام فکر و آلام سے نجات حاصل کر لیتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی سے کوئی گفتگو نہ ہوتی، نظارہ نہ ہوتا، نہ سماعت ہوتی۔ دماغ اتنی دیر کے لیے آرام کرتا، نیند کے تقاضے پورے ہو جاتے اور دماغ پھر تر و تازہ ہو جاتا۔ جب میں آدھے گھنٹے بعد بیدار ہوا تو واقعی تازگی اور فرحت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو تولیے سے پونچھا، پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کچھ بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کسی کو بلانے یا کھانے کی فرمائش کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہو جاتا، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا۔ آلا بی بی نے 1 گھنٹے تک سونے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے سوچا جب آدھا گھنٹہ پہلے ہی بیدار ہو گیا ہوں تو کیوں نہ سونیا، رسونتی اور سباتا کی خیریت معلوم کر لوں۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا مگر تاخیر سے پہنچا، اتنی دیر میں حالات کچھ سے کچھ ہو گئے تھے۔ پچھلی بار میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا تھا کہ رسونتی فرضی پارس کو لے کر یہودی سیکرٹ ایجنٹوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سونیا پارس کو لے کر سباتا کے ہوٹل میں آئی تھی، وہاں سے سباتا کا سامان لے کر اپنے ہوٹل کرسٹل میں آ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رسونتی اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کا اپنا لگتے جگر ذرا دیر کے لیے ہاتھ آیا تھا، گود میں پہنچا تھا، سینے سے لگ کر ممتا کی دھڑکنوں کو ذرا سکون پہنچایا تھا، اپنے دودھ کا حق حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد حالات نے پھر اسے جدا کر دیا تھا۔ وہ ہرگز اپنے بیٹے سے جدا نہ ہوتی، ایک عرصے بعد حقیقت معلوم ہونے پر وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو پھر چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن سونیا نے اشارتاً اسے سمجھا دیا تھا کہ حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے پاس پارس کو سینے سے لگائے رہے گی، اس سے بھرپور ممتا ظاہر کرے گی تو یہ راز فاش ہو جائے گا کہ اصلی پارس اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد حالات اور سنگین ہو جائیں گے، فرحاد اور اس کی ٹیم کے لیے مزید پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ وہ پارس تمام خطرناک تنظیموں کے درمیان اور خاص طور پر اسرائیل اور بھارت کے درمیان تنازع کا باعث بن جائے گا۔ دوسری طرف بھارتی حکومت وہاں کے سراغ رساں اور بھارتی سیکرٹ ایجنٹ رسونتی کو اپنے ہی دیش میں رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بظاہر رسونتی کو اسرائیل سے آنے والی مہمان کی حیثیت دے رہے تھے، لیکن اندرونی سرگرمیاں جاری تھی۔ رسونتی قانوناً بھارت کی سنتان تھی، لہذا بھارتی سرکار کا اس پر حق تھا۔ دوسری طرف یہودی ایجنٹ بڑے معصوم بنے ہوئے تھے۔ بھارتی حکام
عوام کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہے تھے کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ سیکرٹ ایجنٹ 109 نے بہت ہوشیاری اور خفیہ طریقے سے اسرائیلی حکومت تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ رسونتی کو نیپال پہنچتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ بھارتی سرکار رسونتی میں پھر سے دلچسپی لینے لگے گی، حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیونکہ رسونتی ایک غیر معمولی صلاحیت کی مالک ہے، یہ پیدائشی طور پر بھارتی ہے، لہذا یہاں کی حکومت اسے اپنی سرحدوں تک محدود رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عمر رسیدہ لیڈی سیکرٹ ایجنٹ بھی رسونتی پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ بچہ جسے اس نے مندر کی سیڑھیوں پر دودھ پلایا تھا دوبارہ اس کے پاس نہ آئے، اور اگر رسونتی دوبارہ اسے دودھ پلائے گی تو ظاہر ہو جائے گا کہ وہی اصلی پارس ہے۔ ٹھوس ثبوت کے لیے وہ لیڈی سیکرٹ ایجنٹ مزید انتظار کر سکتی تھی۔ اگر ماں بیٹے کا رشتہ ہوگا تو رسونتی بار بار اپنے بچے کی طرف دوڑے گی، کسی نہ کسی بہانے اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے گی۔ جب اس کی حرکتوں اور ممتا کی دیوانگی سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ اصلی پارس ہے تو وہ تمام سیکرٹ ایجنٹ پارس کو اغوا کر کے اسے رسونتی کی کمزوری بنائیں گے۔ وہ مجبور ہو کر دوبارہ اسرائیل جائے گی اور اپنے بچے کے لیے جائے گی۔ ایسے میں بھارتی حکومت بھی اسے روک نہیں سکے گی۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین اور رسونتی اور پارس کے آس پاس ہونے والی رسا کشی کو بخوبی سمجھ لیں۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ابھی تو میں سپر ماسٹر اور ماسک مین وغیرہ کی طرف سے توجہ نہیں دے رہا تھا، اپنے لوگوں سے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ یقیناً ان کی خطرناک تنظیمیں گونگی، بہری اور اندھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ مجھے حاصل کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف رہتے ہیں اور بولیاں دے کر خریدنے کی باری آئی ہے تو خریدنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں، تو یقیناً وہ رسونتی کے متعلق بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ ان تنظیموں کے وفادار رسونتی کے پیچھے اسرائیل سے نیپال ضرور آئے ہوں گے اور یہاں اپنے طور پر کچھ چالیں چل رہے ہوں گے۔ میں ماسک مین کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، البتہ نئے سپر ماسٹر کے دماغ تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا پھر ایک بار خیال خوانی کی پرواز کی اور اس کے پاس پہنچ کر معلومات حاصل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یہ علم ہوا کہ سپر ماسٹر اور رسونتی کے متعلق تازہ ترین اطلاعات ملتی جا رہی ہیں۔ ان میں دو اطلاعات اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ سپر ماسٹر کے ایک ماسٹر نے نیپال سے پیغام بھیجا تھا کہ وہاں ماسک مین کے بھی آدمی دیکھے گئے ہیں۔ دوسری اہم اطلاع وہی تھی کہ رسونتی نے ایک بیمار بچے کو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دودھ پلایا ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں اس کی ممتا شاید یہ ثابت کر دے کہ وہ بیمار بچہ ہی اصل پارس ہے۔ سونیا جب سباتا اور پارس کو لے کر ہوٹل کرسٹل میں آئی تو انہیں کمرے میں چھوڑ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس نے چھوٹے ٹرانسمیٹر کے ذریعے چرس اسمگل کرنے والے گینگ کے ایک اہم فرد سے رابطہ قائم کیا۔ وہ سباتا کو ہمیں اپنی اصلیت اور اپنی موجودہ مصروفیات کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے باتھ روم میں آ گئی تھی۔ اگر میں اس کے دماغ میں موجود ہوتا تو پہلے وہ غصہ دکھاتی، مجھ سے لڑتی جھگڑتی کہ میں نے ترمیمی عمل کے ذریعے پارس کو فراموش کرا دیا تھا، تو بعد میں پھر اس کی یاد کیوں نہیں دلائی۔ سباتا کے سلسلے میں بھی وہ اپنے اندر کچھ غبار لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میں اس کے پاس نہیں تھا۔ جب ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے کوڈ ورڈ استعمال کرنے کے بعد کہا، جیمز میکلے، میں انا میریا بول رہی ہوں۔ سنا ہے تم بڑی تیز رفتاری سے کسی بھی کام کی تکمیل کرتے ہو۔ تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ میں دو عورتوں کو میک اپ کے ذریعے فوراً تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ماسک میک اپ ہو تو بہتر ہو۔ ایک عورت کے لیے ہندوستانی میک اپ کا فوری انتظام ہونا چاہیے۔ دوسری اپنی زبان، لب و لہجے، قد و قامت اور رنگ کے اعتبار سے انگریز لگتی ہے۔ اس پر کسی انگریز عورت کا میک اپ چل جائے گا۔ بتاؤ کتنی جلدی میک اپ ہو سکتا ہے؟ مدام، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر ان عورتوں کو ابھی میرے خفیہ اڈے تک پہنچا دیا جائے تو 1 یا 2 گھنٹے کے بعد کوئی انہیں پہچان نہیں سکے گا۔ وہ خود اپنے آپ کو حیرانی سے دیکھیں گی۔ کیا ان کے پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات بھی دستیاب ہو جائیں گے؟ آپ جانتی ہیں اسمگلنگ کے سلسلے میں ہم مختلف پاسپورٹ اور اہم کاغذات تیار رکھتے ہیں۔ آپ انہیں جہاں چاہیں بیچ سکتی ہیں۔ چرس اسمگل کرنے والا گینگ لیڈر پیرس میں رہتا تھا۔ اس کا چیف اسسٹنٹ جیمز میکلے تھا۔ وہ اکثر کٹمنڈو میں رہ کر اسمگلنگ کے سلسلے میں گینگ کے افراد کو مختلف ذرائع اور مختلف پہلوؤں سے مدد پہنچاتا رہتا تھا۔ اسی لیے سونیا نے میک اپ کے سلسلے میں اس سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ بولی، میکلے، دراصل ان عورتوں کو بے شمار نگاہوں سے بچا کر تمہارے خفیہ اڈے تک پہنچانا ہوگا۔ اس سلسلے میں تمہارے کتنے آدمی کام آ سکتے ہیں؟ فی الحال کھٹمنڈو میں ہمارے گینگ سے تعلق رکھنے والے 5 عورتیں اور 10 مرد انگریز ہیں۔ باقی
25 مقامی باشندے ہیں، آپ جہاں ان سے ملنا چاہیں گی، انہیں جہاں بلانا چاہیں گی اور جس طرح ان سے کام لینا چاہیں گی، وہ آپ کے ایک ایک اشارے پر ناچتے رہیں گے۔ ٹرانسمیٹر سے گفتگو کے دوران سونیا کو اپنے دماغ میں رسونتی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، میرا بچہ میرے لیے بے چین ہوگا، اسے پیدائش کے بعد پہلی بار میری گود ملی تھی، میں اس کے پاس آنا چاہتی ہوں، سونیا پلیز کچھ کرو۔ اس نے ٹرانسمیٹر میں کہا، میکلے میں ابھی کچھ دیر میں تم سے رابطہ قائم کرتی ہوں، اوور اینڈ آل۔ سونیا نے اسے آف کرنے کے بعد رسونتی سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کھٹمنڈو میں ایسی کوئی جگہ، کوئی بازار، کوئی مندر یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہو اور اس بھیڑ میں مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہوں؟ کیا تم مجھے اس بھیڑ میں گم کرنا چاہتی ہو؟ یہی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دربار اسکوائر میں کستھا منڈپ مندر کے سامنے جہاں میرا پارس مجھے ملا تھا، وہاں اب اچھی خاصی بھیڑ لگ رہی ہوگی۔ ابھی وہاں سے کماری کنیا کا جلوس نکلے گا، وہ جلوس دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ نیپال کے تمام علاقوں سے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس جلوس میں شریک ہونے آتے ہیں، حتیٰ کہ شاہ نیپال بھی پہلے دن تشریف لاتے ہیں۔ تقریب کئی دن تک جاری رہتی ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ جلوس بہت ہی پرہجوم ہوگا اور اس میں عورتیں زیادہ نظر آئیں گی؟ زیادہ تو نہیں کہہ سکتی، مگر وہاں مرد عورتیں اتنے ہوں گے کہ دور تک صرف سر ہی سر نظر آئیں گے۔ تم اپنی سیکرٹ ایجنٹ محافظوں سے کہو کہ یہ جلوس تمہارے مذہبی تہوار سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا تم اس میں شریک ہونے جاؤ گی۔ میں ضرور جاؤں گی۔ تم کس رنگ کی ساری پہنو گی؟ فرضی پارس کے جسم پر کون سا کپڑا ہوگا؟ اپنی مکمل پہچان بتاؤ۔ رسونتی نے کچھ سوچ کر کہا، میں گیروے رنگ کی ساڑی پہنوں گی جیسا کہ مندر کی دیوداسیاں پہنتی ہیں۔ پارس کے بدن پر ایک چیک شرٹ اور نکر ہوگی۔ اس بھیڑ میں چند اجنبی تمہیں اغوا کرنے کے انداز میں جدھر لے جائیں تم ادھر چلی جانا۔ مجھے ان کی پہچان بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، کوئی دوسرے مجھے کہیں لے جائیں۔ میں ان کی پہچان اور کوڈ ورڈ سمجھا دوں گی۔ کیا وہ اجنبی مجھے میرے بچے کے پاس پہنچا دیں گے؟ ہاں، میک اپ کے ذریعے تمہیں تبدیل کیا جائے گا تاکہ دشمن پہچان نہ سکیں، پھر تمہارا اپنا پارس تمہاری گود میں پہنچ جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، اوہ سونیا، تم بہت عظیم ہو، تم نے بارہا مجھ پر احسانات کیے ہیں، یہ احسان تو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ رسونتی، تمہیں اپنا پارس مل جائے گا۔ وہ جو فرضی پارس تمہاری گود میں ہے، اس کا کیا کرو گی؟ ہاں، وہ چونک گئی، پھر اسے سینے سے لگا کر بولی، نہیں، یہ بھی میرا ہے، میرا اپنا ہے، میں نے اس کی خدمت کی ہے، میں نے راتیں جاگ جاگ کر اس کی دیکھ بھال کی ہے، اسے اپنی بھرپور ممتا دی ہے، میں اس کی عادی ہو گئی ہوں، یہ میرا عادی ہو گیا ہے۔ اپنے بچے کو پا کر ایک پرائے بچے کو بلا دینا، اسے چھوڑ دینا یا نظر انداز کر دینا بہت ہی غیر انسانی فعل ہے۔ میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ سونیا پلیز، جہاں تم نے مجھ پر بے شمار احسانات کیے ہیں، وہاں ایک احسان اور کر دو، مجھے ایسی عورت کے میک اپ میں رکھو جو 2 بچوں کی ماں لگے، تاکہ میں دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر رکھ سکوں۔ میں اس سلسلے میں جیمز میکلے سے گفتگو کر رہی ہوں، تم سنتی رہو۔ اس نے میکلے سے رابطہ قائم کیا، پھر اس سے پوچھا، کیا ایسی کسی ہندوستانی عورت کا ماسک میک اپ ہو سکتا ہے جو 2 بچوں کی ماں ہو اور اس کے دونوں بچے تقریباً 1.5 برس کے ہوں؟ میکلے نے جواب دیا، ہماری گینگ میں ایک ایسی مقامی عورت ہے جس کے پاس بیرونی ممالک کے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات موجود ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن ایک 3 برس کا ہے اور دوسرا شاید 1.5 برس کا۔ رسونتی نے سوچ کے ذریعے کہا، سونیا، بیمار پارس کو دیکھا ہے، سو ہم بیماری کے باوجود قد اور جسامت میں میرے فرضی پارس سے بڑا لگتا ہے، اسے 3 برس کا تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور میرے پاس جو پارس موجود ہے اس کی عمر ہم 1.5 برس بتا سکتے ہیں۔ سونیا نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا، میکلے، یہ بات طے پا گئی، تم اس عورت کے ماسک میک اپ کے لیے بالکل تیار رہو۔ آج تم ایک ایسی غیر معمولی عورت سے ملاقات کرو گے جو فرہاد کی طرح دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مشہور ہے، سب اسے جانتے ہیں اور شاید تم بھی اسے جانتے ہو، اس کا نام رسونتی ہے۔ اور دوسری طرف میکلے نے حیرت اور مسرت سے کہا، مدام، کیا واقعی میں مدام رسونتی سے ملاقات کر سکوں گا؟ کیا اب تک آپ انہی کے سلسلے میں گفتگو کر رہی تھی؟ اوور، ہاں، میں رسونتی کا میک اپ کرانا چاہتی ہوں۔ غور سے سنو، ہمیں دربار اسکوائر سے کماری کنیا نامی ایک بہت بڑا جلوس نکلے گا، وہاں اتنا ہجوم ہوگا کہ مردوں اور عورتوں کے صرف سر نظر آئیں گے۔ کیا تم نے پہلے کبھی رسونتی کو دیکھا ہے؟ نہیں مدام، یہ میری بد نصیبی ہے، آج تک نہ دیکھ سکا، آج میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ اس بھیڑ میں گیروے رنگ کی ساری پہنے ہوئے ہوگی، اس کی گود میں جو بچہ ہوگا اس کے بدن پر چیک کی شرٹ اور نکر ہوگی۔ تم اپنے تمام آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دو۔
رسونتی کی سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ نگرانی کرنے والے ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ بھارتی حکومت کے اہم افراد بھی ہیں، اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہوں گے، سپر ماسٹر اور ریڈ پاور کی خطرناک تنظیموں کے افراد بھی ہیں۔ ان سب کی نظروں سے بچا کر رسونتی اور اس کے بچے کو نکال لے جانا ہے۔ آپ نے جتنے دشمنوں اور خطرناک تنظیموں کا ذکر کیا ہے، میں ان سے معروب نہیں ہوں۔ میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو میں نیپال میں سب کی خدمت کر رہا ہوں، دوسرے مجھے مدام رسونتی کے کام آنا ہے۔ یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سب سوچ رہا ہوں کہ جان لڑا دوں لیکن ناکام نہ رہوں۔ ہر حال میں مدام کو اور ان کے بچے کو اپنے خفیہ اڈے میں لے آؤں۔ میری کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی آپ لوگوں کی داستان لکھی جائے گی، اس میں میرا نام بھی ضرور آئے گا۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور آئے گا۔ اب دوسری لڑکی کے متعلق سنو، اس کی گود میں بھی بچہ ہے، یعنی مجھے اس کے لیے بھی کسی بچے والی عورت کو تلاش کرنا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک نوخیز لڑکی ہے۔ وہ حسن، صحت اور اپنے قد و قامت کے اعتبار سے 20-22 برس کی لگتی ہے۔ اب اس کے جو بچہ ہے وہ رسونتی کے پاس چلا جائے گا۔ یہ لڑکی بچے کو لے کر ہمارے ساتھ آدھے گھنٹے بعد ہوٹل کرسٹل سے نکلے گی۔ ہم بھی دربار یاتر کی طرف جائیں گے اور میں ہجوم میں گم ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا بلاؤز اور اسکرٹ پہنا ہوا ہے۔ اس کے رنگ کے لباس میں سفید داریاں ہیں۔ اس کی آنکھیں ہلکی نیلی ہیں۔ وہ اپنے حسن اور چہرے کی تازگی کے باعث لاکھوں میں منفرد ہوگی، آسانی سے پہچان لی جائے گی۔ میں اس کے ساتھ رہوں گی اور اس بچے کے سر پر سرخ رومال باندھ دوں گی۔ کیا اتنی پہچان کافی ہے؟ یس مدام، ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے۔ آدھے گھنٹے سے پہلے ہمارے آدمی ہوٹل کرسٹل کے سامنے پہنچ جائیں گے تاکہ وہاں سے دربار اسکوائر تک جہاں بھی موقع بنے دشمن کی نظریں بچا کر اس لڑکی کو بچے سمیت لے جائیں۔ رسونتی نے سوچ کے ذریعے کہا، سونیا میرے ساتھ جو چاہے سیکرٹ ایجنٹ آئے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان لڑکا ہے اور دوسری نوجوان لڑکی، وہ دونوں اس وقت ہوٹل کرسٹل میں موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں اور ہمارے سلسلے میں کس منصوبے پر عمل کرنے آئے ہیں۔ وہ نوجوان سیکرٹ ایجنٹ ہوٹل کے بار میں بیٹھا شراب کی چسکیاں لے رہا ہے۔ اس کی ساتھی لڑکی بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ہوٹل کے کمرے کے سامنے سے گزر کر گئی ہے، انہیں اور بنیان پہنی ہوئی ہے۔ اس کی ریسٹ واچ ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر ہے۔ اہم موقع پر وہ اپنے بڑے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کرے گی۔ دوسرے نوجوان ایجنٹ نے نیلے رنگ کی پتلون اور سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کی ماؤ کیپ ہے۔ ان دونوں کو اپنی طرف سے اقدامات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم سباتا اور پارس کو لے کر نکلو گی تو یہ اپنے بڑوں کو اطلاع دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو مجھ تک پہنچنے میں دشواری ہو اور وہ آزماتے رہیں کہ میری ممتا کتنی رکاوٹوں سے گزر کر، کتنے بہانے کر کے اور کس طرح فریب دے کر اپنے بچے تک پہنچتی ہے۔ جب میں اس طرح پہنچوں گی تو ثابت ہو جائے گا کہ میرا بیمار بچہ ہی اصلی پارس ہے۔ سونیا نے یہ باتیں جیمز میکلے کو بتائیں۔ اس نے کہا، وہ گھڑی نما ٹرانسمیٹر اس لڑکی کی کلائی میں بندھا ہوا ہے، میں اس کی کلائی کاٹ کر لے جاؤں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ٹرانسمیٹر رہے گا، نہ وہ اطلاع دے سکے گی۔ سونیا نے کہا، یہ نہ بھولو کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے بھی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت رسونتی کا بیٹا پارس تمام دشمنوں کی نظر میں ہے۔ میں یہ باتیں نہیں بھولوں گا، ہر پہلو پر توجہ دیتا ہوا اپنا کام کر گزروں گا۔ رسونتی نے کہا، وہ لڑکی اگرچہ میرے خلاف ڈیوٹی پر ہے، اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ جیمز میکلے سے کہو اس کی کلائی کو نقصان نہ پہنچے۔ کام اس طرح ہو کہ یہ جو اسرائیلی سیکرٹ سروس کے طلباء و طالبات ہیں، انہیں زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ اتنا ہی سبق سکھایا جائے کہ آئندہ یہ ہمارے خلاف محاذ بنانے سے گریز کریں۔ سونیا، رسونتی اور جیمز میکلے ایک دوسرے سے دور تھے لیکن ٹیلی پیتھی اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے قریب آ گئے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر منصوبے بنا رہے تھے، ایک پہلو پر غور کر رہے تھے۔ جب وہ ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تو سونیا نے کہا، اب میں 15 منٹ کے بعد ہوٹل سے نکلوں گی۔ جیمز میکلے نے کہا، مدام 15 منٹ اور انتظار کر لیجئے، میرے آدمی ہوٹل میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ ان دونوں سیکرٹ ایجنٹ دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کر نرسری میں لے جائیں گے۔ سونیا نے کہا، ذرا ٹھہرو، کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گی تم اپنی طرف سے کوئی اقدام نہ کرنا اور کسی دشمن کو نہ چھیڑنا، خواہ وہ نوجوان طالبہ اور طالب علم ہی کیوں نہ ہو۔ میں ابھی 5 منٹ میں رابطہ قائم کروں گی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ رسونتی نے پوچھا، اب کیا دشواری ہے؟ میں تمہارے دماغ کو پڑھ رہی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ تم موجودہ منصوبے سے مطمئن نہیں ہو۔ ابھی تمام
تمام پلاننگ کے دوران تم بے چینی اور تشنگی محسوس کرتی رہی، جیسے یہ پلاننگ تمہیں مطمئن نہیں کر رہی ہو۔ میں ذرا سوچنا چاہتی ہوں، مجھے 1 منٹ کے لیے تنہا چھوڑ دو، میں 1 منٹ کے بعد آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ جب 1 منٹ کے بعد واپس آئی تو سونیا ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر رہی تھی۔ رسونتی نے کہا، میں آ گئی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سونیا نے کہا، جیمز میکلے، یہ جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں انہیں ایک ذرا نہ چھیڑنا۔ میکلے نے حیرانی سے پوچھا، آخر کیوں مدام؟ ہم انہیں چھیڑیں گے، انہیں غائب کر دیں گے یا نقصان پہنچائیں گے تو دشمنوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم ان کی مخالف نہ کارروائیوں سے باخبر ہیں۔ ہم ان نوجوان سیکرٹ ایجنٹوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو رسونتی کی نگرانی کرنے والوں کے خلاف بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ رسونتی کے آس پاس اپنا پہرا اور سخت کر دیں گے، ایسے انتظامات کریں گے کہ وہاں تمہاری کامیابی مشکوک ہو جائے گی۔ واقعی مدام، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ ہمیں دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہیے اور انہیں فریب دیتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے چاہتی ہوں کہ میں اپنی ساتھی لڑکی اور اس کے بچے کے ساتھ یہاں سے نکلوں تو میری نگرانی کرنے والے دشمنوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ میں انہیں ایسے چکر دیتی رہوں گی کہ وہ مجھ میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں گے اور تجسس میں مبتلا رہیں گے، لہٰذا ان کے ساری توجہ میری طرف ہوگی اور اس دوران میں تم رسونتی کو ہجوم سے نکال کر اپنے اڈے تک لے جا سکو گے۔ اچھی بات ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ جب رسونتی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کے بعد میرے ساتھ رہنے والی لڑکی اور اس کے بیمار بچے کو اس بھیڑ سے نکال لے جانا۔ اس کے لیے تم مجھ سے کسی طرح رابطہ قائم کرتے رہو گے، کس طرح اس لڑکی اور بچے کو لے جاؤ گے۔ یہ تمام ہدایت تمہیں رسونتی سے ملتی رہیں گی۔ رسونتی جو طریقہ کار بتائے اسی پر عمل کرتے رہنا، اوور اینڈ آل۔ رابطہ ختم کرنے کے بعد رسونتی نے پوچھا، میں بھلا کیا طریقہ بتاؤں گی؟ میں تمہاری طرح اتنی گہری چالیں نہیں چل سکتی۔ گہری چال یہ ہے کہ جب تم جیمز میکلے کے پاس پہنچ جاؤ گی تو مجھ سے یوں ہی دماغی رابطہ قائم کرتی رہو گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس ہجوم میں کہاں ہوں، موقع محل کے لحاظ سے سباتا اور پارس کو لے جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ میں تمہیں بتاؤں گی اور تم کو حکم دو گی، وہ تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ اوہ اچھا، اسی لیے تم نے میکلے سے کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ہدایت پر عمل کرے اور میرے طریقہ کار پر چلے۔ ہاں، اب میں باتھ روم سے نکل رہی ہوں۔ سباتا آواز سن چکی ہے کہ آخر میں اتنی دیر تک باتھ روم میں کیا کر رہی ہوں؟ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہوٹل سے نکلوں گی، مجھ سے رابطہ کرتی رہنا۔ وہ باتھ روم سے باہر آ گئی۔ سباتا نے حیرانی سے پوچھا، تم اب تک کیا کر رہی تھی؟ وہ سباتا کو اپنی پلاننگ کے متعلق بتانے لگی۔ تمام باتیں اس نے پوچھا۔ آخر تم کون ہو؟ تم میرے پارس اور رسونتی کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کر رہی ہو؟ آخر تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فرحاد کی ٹیم سے تمہارا گہرا تعلق ہے۔ میں کہتی ہوں کہ بہت گہرا تعلق ہے۔ سونیا نے کہا، اپنے یقین پر قائم رہو۔ جب میں تم پر اعتبار کرنے لگوں گی تو اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں گی۔ تم مجھ پر کس طرح بھروسہ کر سکتی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ رسونتی کے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت موجود ہے؟ جانتی ہوں۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ صلاحیت اب اس کے پاس نہیں رہی۔ تم نے غلط سنا ہے۔ وہ خیال خوانی کر سکتی ہے لیکن ایک مقصد نے بہت زیادہ مصروف کر رکھا ہے۔ اتنی فرصت نہیں مل رہی ہے کہ تمہارے دماغ میں جھانک کر تمہارے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں۔ جب یہ معلومات حاصل ہو جائیں گی تو ہم تم پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ فی الحال تم سے دوستی کرنے اور تمہارے کام آتے رہنے کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ تم فرحاد کی ہونے والی دلہن ہو۔ تم نے اب تک پارس کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے دربدر ہو کر یہاں تک آ گئی ہو۔ جب میں پارس کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتی ہوں اور فرحاد سے منسوب ہو سکتی ہوں تو کیا قابل اعتماد نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو۔ ہم اپنے تمام معاملات میں تمہیں شریک کریں گے، لیکن آزما لیں کہ کسی آزمائشی مرحلے سے گزرنے کے دوران کوئی دشمن تم پر تشدد کرے اور تم پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جائیں تو کیا ہمارا راز فاش کرو گی؟ سباتا بڑے اعتماد سے مسکرانے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم درست سوچ رہی ہو، پہلے مجھے آزما لو۔ میں زبان سے کبھی نہیں کہتی، جو کہنا چاہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ تم ٹارٹر بلبا کی بہن ہو، تمہارے قبیلے سے بھی کچھ واقفیت اس کے پیش نظر کہہ سکتی ہوں کہ درندوں سے لڑنے، دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے، جوابی کارروائیاں کرنے اور جان پر کھیل جانے کی پوری صلاحیتیں ہوں گی۔ غیر معمولی حوصلہ بھی ہوگا، لیکن ذہانت کس حد تک ہے یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا تمام منصوبہ تمہیں بتا دیا ہے، اس میں کوئی مناسب ترمیم کر سکتی ہو؟ سباتا نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں۔ جب تم مجھے اپنی پلاننگ سنا رہی تھی تو میرا دماغ سوچ رہا تھا۔ ادھر رسونتی کو فرضی نام کے ساتھ دشمن
دشمنوں سے بچا کر لے جانا ہے، ادھر وہ لوگ مجھے اس کے ساتھ لے جانے والے ہیں۔ ان میں دو باتیں مشترک ہیں، وہ ہم دونوں عورتوں کے ساتھ ایک بچہ ہے اور بچے کے ساتھ کو اغوا کرنا انہیں دشمنوں کی نظروں سے بچا کر لے جانا نسبتاً مشکل ہوگا۔ اگر عورت تنہا رہے، بچہ کسی اور کے پاس رہے تو آسانی ہوگی، ذرا اور وضاحت سے بیان کرو۔ سباتا نے کہا، تمہاری پلاننگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں تمہارے وسائل بہت وسیع ہیں، لہٰذا اپنے آدمیوں سے کہو ایسی عورت کا انتظام کریں جو اس بھیڑ میں اپنی اپنی گود میں ایک بچے کو لیے رہیں اور ہجوم میں بچہ تبدیل کر دیں گے۔ میں پارس کو تمہاری کسی والی عورت کو دے دوں گی اور اس کا بچہ تمہارے کسی اور آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رسونتی کے بچے کے ساتھ بھی اسی تدبیر پر عمل کرو، ہو سکتا ہے اس طرح ہم سے پہلے ہمارے دونوں بچوں کو ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں کسی محفوظ جگہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں لے جا سکتے ہیں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، شاباش، ذہین ہو، ہماری ٹیم میں رہو گی تو ذہانت میں اور پختگی آئے گی۔ سباتا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا میری اس پلاننگ میں کوئی خامی رہ گئی ہے؟ یوں تو ہر طرح سے مکمل ہے، ویسے میں خامی کی نشاندہی کر دوں۔ جب رسونتی اپنے پارس کو کسی عورت کی گود میں دے گی تو مان لیتی ہوں کہ دشمنوں کی نظر بچا کر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ خالی گود رہے گی تو دشمن زیادہ دیر تک اندھے نہیں رہ سکتے۔ اس کی خالی گود انہیں سوچنے سمجھنے اور زیادہ چکنا رہنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ سمجھ لیں گے کہ اس بھیڑ سے بچہ غائب ہوا تو اب تب میں رسونتی بھی غائب ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اور زیادہ محتاط ہو جائیں گے، اس کے چاروں طرف گھیرا تنگ کر دیں گے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سباتا نے اچانک ایک کہا لگایا۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، کیا میں تمہارے منصوبے کا غلط تجزیہ کر رہی ہوں؟ سباتا ہنستے ہوئے دوسری طرف نکل گئی، پھر پلٹ کر اس کی طرف انگلی بڑھاتے ہوئے بولی، تم میری ذہانت کا امتحان لے رہی تھی اور میں پاس ہو گئی۔ سونیا نے پوچھا، کیا کمزور مشورہ دے کر اپنی ذہانت پر فخر کر رہی ہو؟ سباتا آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کے قریب آئی، پھر آہستگی سے بولی، میں کمزور مشورہ نہ دیتی تو تمہاری مکمل پلاننگ کے انداز کو اور تمہاری تمام تر مکاریوں کو کیسے سمجھتی؟ یہ کہتے ہی اس نے سونیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، مدام سونیا، میں نے آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ احمقانہ مشورہ دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے سونیا کی ہتھیلی کی پشت کو عقیدت سے چوم لیا۔ کماری کنیا کا جلوس جہاں سے گزر رہا تھا وہاں بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی، مرد اور عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گود میں لیے یا کندھوں پر بٹھائے اس جلوس میں شریک تھے۔ عورتیں رنگا رنگ لباس میں نظر آ رہی تھی، رنگ برنگی جھنڈیاں بھی تھیں اور جھنڈے بھی تھے، رنگ و آرائش کا سیلاب تھا، گیت اور سنگیت فضا میں گونج رہے تھے، عورتیں اور مرد تین رتھوں کے اطراف ناچ رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پہلا رتھ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اس رتھ کے اونچے سنگھاسن پر نیپال کی سب سے حسین کماری کنیا بیٹھی ہوئی تھی۔ کماری کنیا کے اس جلوس کو اندرا جاترا کہتے ہیں۔ کٹھمنڈو میں ایک چوراہے کا نام بھی اندرا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں باتیں اندرا گاندھی سے منسوب ہیں، دراصل ہندی زبان میں اندرا کے معنی ہے بارش کا دیوتا۔ جب موسم برسات کی آمد ہوتی ہے اور کماری کنیا کی جوانی میں پہلا ساون آتا ہے تو اسے رتھ کے اونچے سنگھاسن پر بٹھا کر شہر کی شاہراہوں پر پھرایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کماری کی زندگی میں بارش کا دیوتا آنے والا ہے۔ یہ دیوتا کی داستان ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت ہی حقیر بندہ ہوں۔ کچھ لوگ میری صلاحیتوں سے متاثر ہو کر مجھے دیوتا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اس کی صلاحیتوں سے، اس کی نیکیوں سے، اس کے کارناموں سے متاثر ہو کر دیوتا یا فرشتہ کہا جائے تو وہ بیچارہ فرشتہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ بہرحال کماری کنیا کی زندگی میں جو دیوتا آتا ہے اسے خوش نصیب کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے میں بھی ایک ایسی ہی کماری کنیا کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کماری کا نام ہے رسونتی۔ کیونکہ اس کماری کنیا کا جلوس مجھ سے اور رسونتی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں قارئین کی دلچسپی کے لیے رسونتی کے ماضی کی مختصر سی کہانی سناتا ہوں، اس طرح کماری کنیا کے جلوس کی وضاحت ہو جائے گی۔ نیپال میں ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کمواری دیوی نیپال کے شاہی خاندان کی محافظ ہوتی ہے۔ دیوی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھی، لیکن ایک بار وہ صدیوں پہلے شاہ نیپال کے ساتھ ایک تنہا محل میں بیٹھی جوا کھیل رہی تھی۔ ہمارے اسلام میں جوا کھیلنا اور نشہ کرنا غیر اخلاقی، غیر سماجی اور غیر قانونی فعل ہے، لیکن ہندو ہولی میں بھنگ پیتے ہیں، خوب نشہ کرتے ہیں، دیوالی میں دل کھول کر جوا کھیلتے ہیں۔ بہرحال نیباری دیوی کے ساتھ جوا کھیلنے کے دوران شاہ کی توجہ کھیل کی طرف نہیں تھی، وہ دیوی کے حسن سے متاثر ہوتا
جاتا جا رہا تھا۔ آخر شاہ نے ذرا حوصلہ کرتے ہوئے دیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی دیوی ناراض ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی، پھر وہ نظر نہیں آئی، لیکن اس کا پیغام موصول ہوا۔ نیواری قوم کی دعا رمق کتابوں میں اس کا یہ پیغام لکھا ہے: میں شاہی خاندان کی محافظ ہوں، میں جا رہی ہوں، لیکن اس خاندان کی حفاظت کرتی رہوں گی اور اپنے حسن و جمال کے مطابق نیواری قوم میں پیدا ہونے والی کسی حسین لڑکی کے روپ میں آیا کروں گی۔ اس دھارمک کتاب کے مطابق نیواری قوم میں پیدا ہونے والی حسین لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان حسینوں میں جو سب سے زیادہ حسین ہوتی ہے، اسے فرض کر لیا جاتا ہے کہ نیواری دیوی اسی لڑکی کے روپ میں آئی ہے۔ آج بھی کھٹمنڈو میں ایک کالی جور مندر ہے، وہاں کماری سلیک کمیٹی قائم ہے۔ یہ کمیٹی مہا پجاریوں، مہارشیوں اور وید راجوں پر مشتمل ہے۔ یہ حسین ترین لڑکی کو ہر اعتبار سے جانچتے ہیں کہ یہ بچپن میں جوان ہونے تک کس قدر حسین ہوتی چلی جائے گی۔ اس کمیٹی میں علم اور علم نجوم کے ماہرین بھی ہوتے ہیں، جو انسانی جسم کے نشو و نما پانے کے مختلف مدارج کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی لڑکی کو حسین ترین قرار دینے کے لیے ان کے پاس 32 نکات ہوتے ہیں۔ جو ان نکات پر پوری اترتی ہے وہ حسین ترین کہلاتی ہے۔ چونکہ رسونتی میری زندگی میں آ چکی ہے اور میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے، سمجھا ہے، پرکھا ہے، اس کے ساتھ زندگی کا خاصا وقت گزارا ہے، تو اس کے پیش نظر معیار حسن کے ان 32 نکات کو خوب سمجھتا ہوں۔ جب رسونتی پیدائش کے بعد مندر میں لائی گئی تو کماری سلیکشن کمیٹی والوں نے اسے پوری طرح جانچ لیا تھا کہ وہ سرو قد ہوگی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں مخروطی اور گلابی چمکیلے اور عکس ریز ہوں گے، دونوں ہاتھ نرسے سمے رقص کے دوران شاخے گل بن جائیں گے، کلائیوں میں لچک ہوگی، ہتھیلیاں کمل کی طرح کھلی ہوں گی، لمبی زلفیں ریشم کی طرح ملائم اور گٹاؤں کی طرح کالی ہوں گی، چہرے کے نقوش اجنتا البرا کی حسین مورتیوں کو مات کریں گے، گردن سراہی دار ہوگی۔ اس کے متعلق ہمارے شاعروں میں بڑی تکرار ہوتی ہے۔ ایک شاعر: میرے محبوب کی کمر اتنی پتلی اور نازک ہے کہ مٹھی میں آ جاتی ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا: میرے محبوب کی کمر بال سے بھی باریک ہے۔ تیسرے شاعر نے کہا: سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے۔ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ رسونتی کی کمر ہے۔ اس کے حسن کے 32 نکات اب مجھے یاد نہیں رہے۔ آپ کسی کتاب کو لے کر اس کا خلاصہ تو یاد رکھ سکتے ہیں، تفسیر یاد نہیں رکھ سکتے۔ میرا حال ہے، جب رسونتی کا انتخاب کماری کنیا کی حیثیت سے کیا گیا، اسے اس کے ماں باپ سے لے لیا گیا، پھر ایک بڑے سے مکان بند کر دیا گیا۔ یہ وہاں کا دستور تھا۔ انتخاب کے بعد اس لڑکی کو سلیکشن کمیٹی کے ممبران دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ماں باپ بھی اس سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اس بند مکان میں رسونتی کا ابتدائی ماحول بڑا ہی عجیب اور بھیانک تھا۔ اسے چھوٹی عمر میں ہی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ یہ صرف رسونتی کے ساتھ نہیں، دوسری تمام کماری کنیاؤں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جس مکان میں کماری کنیا قید رہتی ہے، وہاں مختلف کمرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرے میں خونخوار جانوروں کے کٹے ہوئے سر ہوتے ہیں اور ایک دیا روشن ہوتا ہے۔ اس کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں وہ سر کٹے درندے اتنے بھیانک اور خونخوار نظر آتے ہیں جیسے اب تب میں جھپٹنے ہی والے ہوں۔ اگر ایسی صورت میں وہ کماری کنیا چیخ پڑے یا دہشت زدہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ نیواری دیوی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب رسونتی کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر گئی تو اسے مقامی زبان کے علاوہ ہندی اور سنسکرت سکھائی گئی۔ کماری کنیائیں جوان ہونے تک جس مکان میں بند رہتی ہیں، اس کی کھڑکیوں پر کیلیں ٹھونک دی جاتی ہیں، دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں۔ صرف روشن دان ایسا ہوتا ہے جہاں سے آسمان نظر آتا ہے، لیکن وہاں سے جھانکو تو کسی انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایسی قید تنہائی میں انہیں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔